السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کی ذاتی زندگی اور ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ شریف خاندان پنجاب کے کشمیری ہیں۔ ان کے والد محمد شریف ایک اعلیٰ متوسط طبقے کے تاجر اور صنعت کار تھے، جن کا خاندان کاروبار کے لیے کشمیر کے اننت ناگ سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد نواز کے والدین امرتسر سے لاہور ہجرت کر گئے۔ ان کے والد اہل حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ ان کا خاندان اتفاق گروپ کا مالک ہے، جو ایک ملٹی ملین ڈالر کا اسٹیل کا مجموعہ ہے، اور شریف گروپ جو زراعت، ٹرانسپورٹ اور شوگر ملوں میں حصہ دار ہے۔ ان کے دو چھوٹے بھائی ہیں، شہباز شریف اور عباس شریف، دونوں پیشے سے سیاستدان ہیں۔ نواز شریف نے GCU لاہور سے آرٹس اور بزنس کی ڈگری حاصل کی اور پھر لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں نواز نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، جو صوبہ پنجاب میں جڑیں ایک قدامت پسند محاذ ہے۔ مئی 1980 میں غلام جیلانی خان نے فوری طور پر نواز کو ترقی دے کر وزیر خزانہ بنا دیا۔ 1981 میں نواز خان کی زیر قیادت پنجاب ایڈوائزری کونسل میں شامل ہوئے۔ 1980 کی دہائی میں نواز نے جنرل محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے حامی کے طور پر اثر و رسوخ حاصل کیا۔ پنجاب کے اندر نواز نے سرکاری ملکیتی صنعتوں کی نجکاری کی اور فوجی حکومت کو ترقیاتی بجٹ پیش کیا۔ نواز نے اپنی اسٹیل سلطنت کی تعمیر نو کے لیے سعودی عرب اور تیل کی دولت سے مالا مال دیگر عرب ممالک میں سرمایہ کاری کی۔ 1985 میں خان نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی خواہش کے خلاف نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ فوج کی حمایت سے نواز نے 1985 کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اپنی مقبولیت کی وجہ سے انہیں پنجاب کا شیر کا لقب ملا۔ بطور وزیر اعلیٰ نواز نے فلاحی اور ترقیاتی سرگرمیوں اور امن و امان کی بحالی پر زور دیا۔ 1988 میں جنرل ضیاء نے جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ تاہم ضیاء نے نواز کو صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا اور ان کی موت تک نواز کی حمایت جاری رکھی۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء کی موت کے بعد ضیاء کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ نواز نے وزیر اعظم کے جنیجو گروپ کے خلاف ضیاء کے وفادار فدا گروپ کی قیادت کی۔ دسمبر 1989 میں نواز نے قومی اسمبلی کی نشست رکھنے کی بجائے صوبائی پنجاب اسمبلی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ 1989 کے اوائل میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نواز کو ہٹانے کی کوشش کی، جسے وہ 152 کے مقابلے 106 ووٹوں سے ہار گئے۔ نواز شریف یکم نومبر 1990 کو بھٹو کے بعد پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے۔ وہ IJI کے سربراہ بھی بن گئے۔ انہوں نے ملک کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی بہتر بنایا اور ڈیجیٹل ٹیلی کمیونیکیشن کی ترقی کو فروغ دیا۔ نواز شریف نے بیک وقت پاکستانی معاشرے کی اسلامائزیشن اور قدامت پسندی کو جاری رکھا۔ نواز نے معیشت کو محترک کرنے کے لیے کئی بڑے منصوبے شروع کیے۔ 28 جولائی 1997 کو نواز نے پاکستان میں سائنس کا سال قرار دیا اور ذاتی طور پر نظریاتی کالج کے لیے فنڈز مختص کیے۔ 1993 میں نواز نے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے اپنی پالیسی کو فروغ دینے کے لیے انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر انجینئرنگ قائم کیا۔ جولائی 1993 میں مسلح افواج کے دباؤ میں نواز نے ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دے دیا، جس نے صدر خان کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا۔
1997 کے پارلیمانی انتخابات میں نواز اور مسلم لیگ نے پاکستان بھر سے خصوصی مینڈیٹ کے ساتھ زبردست کامیابی حاصل کی۔ نواز کی مقبولیت مئی 1998 میں پنجاب کے تجربات کے جواب میں ملک کے پہلے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کرنے کے بعد عروج پر پہنچ گئی۔ نواز شریف نے کہا کہ اگر پاکستان چاہتا تو وہ 15 سے 20 سال پہلے جوہری تجربات کر لیتا، لیکن خطے کے لوگوں کی شدید غربت نے پاکستان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ لیکن دنیا نے ہندوستان پر تباہ کن رستہ اختیار نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی بجائے بغیر کسی قصور کے اگر جاپان پر قسم کی پابندیاں عائد کر دیں، اس کی اپنی جوہری صلاحیت تھی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی امریکہ کے ہاتھوں ایٹمی تباہی کا شکار نہ ہوتے۔ موٹر وے M2 نواز نے پاکستان کی پہلی بڑی موٹر وے بنائی۔ نواز نے زر مبادلہ کی پابندیوں میں نرمی کی اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کو غیر ملکی سرمایہ کے لیے کھول دیا، لیکن حکومت کے پاس سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی کمی رہی۔ فروری 1997 میں نواز نے چین کے صدر جیانگ زیمن اور وزیر اعظم لی پینگ سے اقتصادی تعاون پر بات چیت کے لیے ملاقات کی۔ 1997 میں نواز نے ملیشیا اور سنگاپور کے ساتھ سیاہ افریقی آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد دفاع میں تعاون کیا گیا۔ جنوری 1998 میں نواز نے جنوبی کوریا کے صدر کم ینگ سام کے ساتھ 2 طرفہ اقتصادی معاہدے پر دستخط کیے۔ 1998 میں ہندوستان اور پاکستان نے امن اور سلامتی کے ماحول کی تعمیر اور تمام 2 طرفہ تنازعات کو حل کرنے کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے ایک معاہدہ کیا۔ 19 فروری 1999 کو ہندوستانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کا ایک تاریخی سرکاری دورہ کیا۔ اگست 1998 کے آخر میں نواز نے اسلامی اصولوں پر مبنی قانونی نظام قائم کرنے کے لیے ایک قانون تجویز کیا۔ نواز کی 14ویں ترمیم نے قانون سازوں کو ان کی اپنی جماعتوں کے خلاف اختلاف رائے یا ووٹ دینے سے روک کر اپنی طاقت کو مستحکم کیا اور مجرموں کے لیے عدالتی اپیل پر پابندی لگائی۔ نواز نے سینئر ججوں کی صفوں میں ہیرا پھیری کی۔ علی کے قریب 2 ججوں کو معزول کیا۔ معزول ججوں نے 26 نومبر 1997 کو کوئٹہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرکے طریقہ کار کی بنیاد پر نواز کے احکامات کو چیلنج کیا۔ 29 نومبر 2006 کو نواز اور مسلم لیگ نے علی شاہ اور لغاری سے اپنے اعمال کے لیے رسمی معافی نامہ جاری کیا۔ علی شاہ کو ان کی رہائش گاہ پر تحریری معافی نامہ پیش کیا گیا اور بعد میں ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ میں ایک وائٹ پیپر جاری کیا، جس میں ان کی غلطیوں پر باضابطہ معافی مانگی گئی۔ نواز نے 17 اگست 1997 کو متنازع اسناد دہشت گردی ایکٹ منظور کیا، جس نے اسناد دہشت گردی کی عدالتیں قائم کیں۔ 1981 سے 1999 تک نواز نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات کا لطف اٹھایا۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز نے فوجی ناکامیوں پر مشرف کو ہٹانے اور ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو لانے کی کوشش کی۔ نواز نے جدہ سعودی عرب کا سفر کیا، جہاں انہیں سعودی حکومت نے زیر انتظام رہائش گاہ لے جایا گیا اور اسٹیل مل کے قیام کے لیے سعودی قرض فراہم کیا۔ 25 جنوری کو مشرف نے برطانوی ثالثی کی کوشش کی کہ نواز برادران کے ساتھ مفاہمت کی جائے، لیکن ناکام رہے۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی کا غلبہ تھا۔ بھٹو کی موت اور مسلم لیگ نون نے اس میں اضافہ کیا۔ 342 نشستوں والی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے 86 نشستیں حاصل کیں، مسلم لیگ نے 67 اور مسلم لیگ نون، جس نے 40 سالہ مشرف کی حمایت کی،
جون 2008 کے ضمنی انتخابات میں نواز کی پارٹی نے پنجاب میں قومی اسمبلی کی 51 اور صوبائی اسمبلی کی 180 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ نواز شریف کی الیکشن لڑنے کی اہلیت پر سوالات کے باعث لاہور کی نشست پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ نواز نے دعویٰ کیا کہ قوم کے بحران کے ذمہ دار پرویز مشرف ہیں۔ مشرف نے ملک میں مارشل لا لگا کر اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کی معیشت کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ 25 فروری 2009 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دیا۔ زرداری نے نواز کو گھر میں نظر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پنجاب پولیس نے ان کی رہائش گاہ کے باہر ایک معطل ہجوم کے جمع ہونے کے بعد چھوڑ دیا۔ 8 اپریل 2010 کو پارلیمنٹ میں 8ویں ترمیم منظور کی گئی، جس نے اس بار کو ہٹا دیا، جس کے تحت وزرائے اعظم زیادہ سے زیادہ 2 میعاد تک کام کر سکتے تھے۔ اس سے نواز دوبارہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہو گئے۔ 26 اپریل 2013 سے 2013 کے انتخابات تک نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے ایک دوسرے پر کڑی تنقید کی۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ میں 124 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اکثریت بنانے کے لیے 13 اضافی نشستوں کی ضرورت تھی۔ شریف نے اتحاد بنانے کے لیے منتخب آزاد امیدواروں سے بات چیت کی۔ 8 دن بعد 8 آزاد امیدواروں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس سے مسلم لیگ نون کو دوسری سیاسی جماعت کے معاہدے کے بغیر حکومت بنانے کی اجازت ملی۔ نواز نے کہا کہ وہ 28 مئی کو چاکی کی 15ویں برسی پر وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھانا چاہتے ہیں۔ 27 جون 2014 کو خان نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی 14 اگست کو حکومت کے خلاف احتجاج میں مارچ کرے گی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ 22 اگست 2014 کو خان اور ان کے ساتھی پی ٹی آئی کے 33 قانون سازوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نگراں حکومت غیر سیاستدانوں کی تشکیل دی جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں۔ نواز نے 7 جون 2013 کو وزیر اعظم کے طور پر غیر معمولی تیسری مدت کے لیے حلف اٹھایا۔ انہیں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں امریکی ڈرون حملوں اور طالبان کے حملوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تباہ حال معیشت سے نپٹنا بھی شامل ہے۔ نواز نے مارچ 2017 میں جامعہ نعیمیہ میں ایک خطاب میں اسلامی علماء پر زور دیا کہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کریں اور ان لوگوں کے خلاف سخت موقف اختیار کریں جو مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ نواز نے ترقی پسند اور خوشحال مسلم دنیا پر زور دیا اور مذہبی علماء سے کہا کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک لے جائیں۔ 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد نواز کو ادائیگیوں کے توازن کے بحران سے بچانے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے 6.6 بلین امریکی ڈالر کا قرضہ ملا۔ تیل کی کم قیمتوں، زیادہ ترسیلات زر اور صارفین کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے مالی سال 2014 سے 15 میں ترقی کو 7 سال کی بلند ترین سطح 4.3% کی طرف دھکیل دیا۔ جولائی 2013 کو پاکستان نے نمایاں معیشت اور اس کے خطرناک حد تک کم ہونے والے زر مبادلہ کے ذخائر کو تقویت دینے کے لیے بلین کے بیل آؤٹ پیکج پر ایک عارضی معاہدہ کیا، جو مزید قرض نہ لینے کے انتخابی وعدے کے خلاف تھا۔ 4 ستمبر کو آئی ایم ایف نے 3 سال کی مدت میں مزید 6.7 بلین ڈالر کے قرضہ پیکج کی منظوری دی۔
IMF نے پاکستان سے معاشی اصلاحات کا مطالبہ کیا، جس میں 31 سرکاری کمپنیوں کی نجکاری بھی شامل ہے۔ اگست 2014 میں شریف انتظامیہ نے 2025 تک برآمد کو 150 بلین امریکی ڈالر تک بڑھانے کے لیے ایک پرجوش پروگرام کی نقاب کشائی کی۔ نومبر 2013 میں نواز نے کراچی میں 9.59 بلین امریکی ڈالر کے نیوکلیئر پاور کمپلیکس کی بنیاد رکھی، جو 2200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ نواز نے 2014 کے نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ میں شرکت کی اور کہا کہ پاکستان نیوکلیئر سیکورٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ شریف حکومت نے 5 ستمبر 2013 کو کراچی میں رینجر کی قیادت میں آپریشن شروع کیا، جس کا مقصد شہر سے جرائم اور دہشت گردی کو ختم کرنا تھا۔ 27 اکتوبر 2016 کو نواز نے سینٹرل ایشیا ریجنل کی 15ویں وزارتی اکنامک کوآپریشن پروگرام اجلاس کی میزبانی کی اور ممالک کے درمیان اوپن اسکائی معاہدے کی تجویز پیش کی۔ نواز نے کلثوم نواز شریف سے شادی کی، جو کہ کشمیری نژاد بھی تھیں۔ ان کے بھائی شہباز شریف نے 4 بار صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں اور اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، جبکہ ان کے بھتیجے حمزہ شہباز شریف اس وقت پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں۔ نواز کی بیٹی مریم نواز بھی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ان کی دوسری بیٹی عاصمہ نواز کی شادی پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار سے ہوئی ہے۔ شریف خاندان کی ذاتی رہائش گاہ رائیونڈ پیلس لاہور کے مضافات میں جاتی امرا رائیونڈ میں واقع ہے۔ ان کی جدہ سعودی عرب میں ایک رہائش گاہ بھی ہے، جسے شریف ولا کہا جاتا ہے، جہاں وہ جلا وطنی کے زمانے میں مقیم رہے۔ ان کے بڑے بیٹے حسین نواز سعودی عرب میں مقیم ایک تاجر ہیں اور اس وقت جدہ کے گھر میں مقیم ہیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا حسن نواز بھی ایک تاجر ہے اور وہ لندن میں رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دیے گئے